جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ایک طالب علم نے تلاوت کی ہے جو یہاں پہ موجود ہیں، اس کے بعد میں نے تلاوت کی ہے۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے حروف قلقلہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ حروف قلقلہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جن پر قلقلہ کیا جاتا ہے، ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حروف قلقلہ پر اس وقت قلقلہ کریں گے جب یہ ساکن ہو، یعنی بغیر ساکن کیے کبھی قلقلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے قاف ہے، با ہے، جیم ہے، دال ہے، جب ان پر قلقلہ ہوگا، کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ ان پر سکون کی حالت میں قلقلہ کریں گے۔ قلقلے کی تعریف بھی آئی تھی کہ آواز کو حرکت دینا، جنبش دینا، اور گیند کی طرح جو آواز ہے وہ واپس لوٹے گی، یہ تعریف تھی قلقلے کی۔ اچھا، آج کا سبق ہمارا اور بھی زیادہ اہم ہے۔ آج کے سبق میں ہم را کے قواعد پڑھیں گے۔ را کے قواعد، اچھا را کے قواعد یاد رکھیے۔ قرآن پاک میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ را کو کدھر موٹا پڑھنا ہے، کدھر باریک پڑھنا ہے۔ تو آج ہمارے را کے قواعد شروع ہوں گے، اور آج اور کل کے دن ہم انشاءاللہ اسی پر پریکٹس کریں گے۔ تو را کا عام طور پہ 7 قواعد کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ 7 قواعد ہیں را کے۔ سب سے پہلا قاعدہ را کا کیا ہے کہ را کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، کہ را کے اوپر زبر ہے، 2 زبر ہے، پیش ہیں یا 2 پیش ہیں، تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ را کا پہلا قاعدہ کیا ہے؟ را کے اوپر زبر آ جائے، را کے اوپر 2 زبر آ جائے، پیش آئے یا 2 پیش آئے، تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ جو پہلی لائن میں انہوں نے یہ دیکھیں ہیڈنگ بھی دی ہے، را کے قواعد، یعنی اب سے ہمارے را کے قاعدے شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر را کے قواعد میں سب سے پہلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ را پر زبر ہو، پیش ہو، 2 زبر 2 پیش، تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ جب بات آتی ہے نا کہ پر پڑھیں گے، تو پر پڑھنا اور موٹا پڑھنا یہ دونوں ایک ہی جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مثالیں ہم اس کی سمجھتے ہیں کہ را کے اوپر زبر آ جائے، اس کو کیسے موٹا پڑھنا ہے، اس کو مثالوں سے سمجھیں۔ یہ جو پہلی لائن آپ کے سامنے سکرین شیئر کی گئی ہے اور اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، مس را۔ اب ایک آدمی اس کو مس را پڑھے تو یہ غلطی ہے۔ مس را، سواد بھی موٹے حروف میں سے آپ کو یاد ہوگا، مس را۔ پھر اسی طرح اشارہ۔ اب یہاں پر نوٹ کریں کہ یہاں پر را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اس وجہ سے را کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا۔ یہ پورے قرآن پاک میں اسی طرح ہے۔ یشرب، اس میں دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ حوشی رات، حوشی رات، یہاں پر دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، یہاں پر بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ نوشی رات فراغ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح رفعنا عبرات من راق بل ران زجرات تذکرات الی آخرہ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری مثالیں کس کی آپ کو ملے گی کہ را کے اوپر زبر آئے تو را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا قاعدہ آپ لوگوں نے سب دہرائیں کہ را کا پہلا قاعدہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے، را کے اوپر زبر ہو، 2 زبر ہو، پیش ہو یا 2 پیش ہو، را کو موٹا پڑھیں گے ہر حال میں۔ اچھا جی، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ را کے نیچے کوئی حرکت ہو۔ پہلے ہم نے کہا تھا کہ را کے اوپر، اب کیا ہے؟ را کے نیچے۔ یہ دیکھیں 2 نمبر قاعدہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پہلے اس کو دیکھیں، قاعدہ نمبر 2 کہ را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہو، را کو باریک پڑھیں گے۔ بہت ہی آسان قاعدہ ہے، مثالیں اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قط ری، قط ری، اب یہاں پہ دیکھیں را باریک پڑھی جا رہی ہے۔ تعریف فی وجوہہم، تعریف، سو لہٰذا اس کو تعریف پڑھنا یہ مسٹیک ہوگی۔ والعصری، والعصری مع العسر تجری مل قارعہ لیلۃ القدر عشرین، پھر اسی طریقے سے تجری مل قارعہ لیلۃ القدر عشرین شہرین فجرین قدرین الاخر۔
یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ را کے نیچے زیر آ جائے، دو زیر آئے، را کو باریک پڑھیں گے. اچھا آج صرف یہ دو قاعدے میں پڑھاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سلو یاد کریں گے اور ایسا یاد کریں گے کہ یاد رہے، نہ یہ کہ پورے قاعدے ایک ہی دن پڑھ لیں اور یاد کچھ بھی نہ رہے. تو اس سے بہتر ہے تھوڑا پڑھیں اور اچھا پڑھیں. خلاصہ عرض کرتا ہوں، آج کے سبق میں ہم نے را کے قواعد پڑھے ہیں. را کے قواعد میں سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ را کے اوپر زبر آ جائے، را کے اوپر دو زبر آ جائے، پیش آ جائیں یا دو پیش آ جائیں، را کو موٹا پڑھیں گے. را کے نیچے زیر آ جائیں یا دو زیر آئیں، را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ دو قاعدے ہیں، اس کو ذرا جلدی سے دہرا لیں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائیں. پورے قرآن پاک میں جب یہ آ جائیں، را کے اوپر کوئی حرکت آ جائے. اچھا اس میں ایک اور بات کا اضافہ ابھی سمجھ لیجئے کہ را کے اوپر اگر کھڑی حرکت آ گئی، کھڑا زبر یا الٹا پیش، ان کا بھی یہی حکم ہے. پھر اسی طرح را کے نیچے کھڑی زیر آ گئی تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ را کو باریک. اب یہ دیکھیں بسم اللہ مجریہا، کئی لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے. یہ جو لفظ ہے مجریہا، اصل میں اس کو مجہول پڑھتے ہیں، لیکن اس کو بھی ہم زیر سمجھ کے باریک پڑھتے ہیں. مجریہا مجریہا پھر بھی نہیں ہم اس کو پڑھتے. تو اس لیے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا بھی وہی حکم ہے جو زبر زیر پیش کا حکم ہے را کے قواعد میں. دہرا لیں ذرا اس کو، 1 منٹ کی بریک ہے.